الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بات حدیث نمبر 3522 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہے۔ بات یہاں ہوئی تھی کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم کی مکہ میں کوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تحقیق کے لیے خود چل کر کے مکہ پہنچے، اور 2-3 دن کے بعد تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، چنانچہ ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، یعنی جب ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں وہ سنتے ہیں۔ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چونکہ طرف پہلے سے تھی، جذبہ تھا، نیت اچھی تھی، بالکل نیوٹرل ہو کر آئے تھے کہ بھئی اگر سمجھ میں آ گیا تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی اور مسلمان ہو گئے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یاتیک امری، ایسا کرو تم لوٹ کر کے اپنی قوم یعنی غفار، قبیلے غفار کے پاس جاؤ اور ان کو میرے بارے میں خبر دو، یعنی جیسے تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس چیز کو وہاں تک پہنچاؤ، یہاں تک کہ تم میرے پاس آنا، یعنی جب میرا غلبہ ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پرچار ہو جائے گا، تو کھلم کھلا آ جانا۔ اور ابھی حالات کہنا چاہتے کہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پرچار کرتے پھرتے رہو، ایسے حالات نہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ لأصرخن بها بین ظہرانیہم، چنانچہ ان کا دریا دلی اور ان کی ہمت دیکھی۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، ابو ذر نے کہا، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور ان قریشیوں کے درمیان کلمہ توحید کو پکار کر کے اعلان کروں گا۔ کہہ رہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے حق مل گیا نا، تو اب میں اس کلمے کا، توحید کا اعلان کروں گا ان قریشیوں کے درمیان جو چڑھتے ہیں، جو اسے دبانا چاہتے ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں ایسے صبر سے چلا جاؤں گا، میں ضرور اس کا اعلان کروں گا۔ فخرج حتی اتى المسجد، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور مسجد حرام میں آ گئے۔ اچھا اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں کیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ بھائی اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، پرچار کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت دوسرے تک پہنچانا ہے، ایسے آسانی سے نہیں پہنچے گا۔ تیسری بات ہے کہ جب یہ جا کر کے ابھی وہاں اعلان کریں گے تو ان کو لگے گا کہ بھئی ہم تو ان کے خلاف اتنا گیم کھیلتے ہیں، ان کو جادوگر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ آ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کو سوچ کے ناخن لے، اور اس طرح دعوت کا ایک پرچار بھی ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر ابو ذر مسجد حرام میں آ گئے۔ فنادى بأعلى صوته، انہوں نے اپنی بلند آواز سے کہا، نادا بأعلى صوته، یعنی ان کی جتنی آواز ہو ممکن تھی نا، پورے آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اعلان انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا۔ ثم قام القوم فضربوا حتى اضجعوه، کہہ رہے پھر لوگ اٹھے اور ان کو پیٹنے لگے اور اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا، چونکہ وہ برداشت ان کو کہاں ہو سکتا تھا کہ مسجد حرام میں اور نبی کا کلمہ اور اللہ کی یہ ساری باتیں ان کو برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا ایک بات آپ دیکھیں بریکٹ میں، اس طرح جتنے صحابہ کرام کو اسلام کے لیے پیٹا گیا، مارا گیا نا، لیکن آپ دیکھیں ان کے ایمان کو سلام، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ہے کہ جن کو اسلام کے لیے مارا گیا ہو صحابہ میں سے اور وہ کہے مجھے مت مارو میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، ایک بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کچھ تو بات یہ ہے کہ جب ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت جب رگ رگ کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا، تو اس کے لیے بندہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، بلکہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور روحانی طور پر ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے پتا ہے، کسی نے بتایا کہ ایک کوئی آدمی تھا، اس کو یہ بہت جذبہ تھا کہ میں دعوت کا کام کروں،
حالانکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تھوڑا ہی تھا، لیکن جہاں بھی جاتا 4 لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنی بات شروع کر دیتا۔ کہہ رہے ایسے ہی ایک جگہ وہ گیا بندہ اور اس کو کچھ لوگوں نے 2-4 چاٹے لگا دی۔ وہاں سے جب وہ پلٹ کے آیا تو وہ بڑا خوش تھا، اس نے کہا آج تو میرا کام ہو گیا۔ لوگوں نے بھائی کیا کام ہو گیا؟ پٹ کے آئے، وہ کام کیا ہوا؟ کہا کام یہ ہو گیا کہ اس دعوت کے لیے میں مار کھا گیا ہوں، جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں، بات کرتے ڈرتے ہیں، دعوت دینا ڈرتے ہیں، لیکن جب ایمان کی حلاوت رگ رگ کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا تو بندے پھر نتائج کی فکر نہیں کرتے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ چنانچہ آپ ان کو دیکھیں، ان کو پھیٹا گیا۔ وَأَتَى العباس، عباس بھی وہی تھے، وائے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، چنانچہ وہ اپنے آپ کو ابو ذر کے اوپر ایسے ڈال دیا تاکہ بچا سکیں، اور ڈالنے کے بعد وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، کہ لوگوں تمہیں پتہ بھی یہ بندہ کون ہے؟ یہ قبیلے غفار کا بندہ ہے۔ وَإِنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ، اور تمہارا جو تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا ہے نا اس قبیلے سے ہو کر جاتا ہے، یعنی کچھ فکر بھی ہے، پتہ ہے کیا کام کرتے ہو۔ ان قبیلے کے لوگوں نے اگر راستہ تمہارا روک دیا تو تمہاری تجارت نہیں ہوگی، اس طرح انہوں نے سمجھایا۔ کہہ رہے فَانْقَذَهُ مِنْهُ، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بچایا۔ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، چنانچہ کہہ رہے پھر دوسرے دن پھر وہ لوٹ کر کے آئے، یعنی واپس مار کھائے چلے گئے، بچ گئے، کیسے بھی ہوا، لیکن لوٹ کر جب واپس آئے نا پھر وہی کام انہوں نے کیا، علی الاعلان، کلمے کو پکارا، فَضَرْبُوا وَصَرُّوا عَلَيْهِ، کہہ رہے دوڑ کر پھر ان کو بری طرح لوگوں نے پیٹا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہے کیا چیز، ایک بار پٹ گئے لیکن پھر پتا تھا کہ پھر پیٹیں گے، لیکن ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، دعوت کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے اور حقیقی ایمان اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے نا تو نتائج سے وہ ڈرتا نہیں، اور بلکہ روحانی طور پر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ کون ہے بھائی، یہ ایک چھڑی کے مار سے بندہ ڈرتا ہے، یہاں تو پیٹے جا رہے ہیں لیکن اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ فَقَبَّلَ عباس والے، چنانچہ اس دن بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچایا۔ یہ آپ دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، کتنی قربانی دے کر کے وہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد پہلا زندگی کا کام جانتے کیا؟ وہ پیٹے ہیں، وہ مارے گئے اسلام کے لیے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، ہمیں تو ایسی کوئی قربانی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا؟ صرف اسلام پر عمل کرنا ہے آزادی کے ساتھ، جو ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، کتنی قربانیاں دی، کتنے مار کھائے، جو نمونہ، اور اللہ نے نبی کے ذریعہ، اسلاف کے ذریعے اس کو محفوظ کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ہمارے بندے دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔